السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اب بات آتی ہے سیرت کیوں پڑھیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمانوں کو علم یہ ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی خاندانی شرافت بخشی، کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جھیلی، کیسے مصائب برداشت کیے، اور بالآخر کس طرح کے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر، اسباب موڑ کر، برکات نازل فرما کر، معجزات ظاہر کر کے کس کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی نصرت و تائید فرمائی، اور کتنے بڑے بڑے زور آور لشکروں نے آپ کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے شکست کھائی۔ تو سیرت النبی پڑھنے کی کچھ اہم وجوہات ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ اب سیرت کیوں پڑھیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے دو چیزیں مطلوب ہیں ہمیں: اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ زندگی کے ہر پہلو، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، سونا جاگنا، لین دین میں بہتری، ہر چیز ان کی عبادت تھی۔ پھر ہے دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پاس بہترین لائف سکلز تھیں، آپ کا صبح سے شام کا ٹائم ٹیبل، آپ کے اخلاق، معاملات، بات چیت کا انداز، ہر چیز کامیابی ہے۔ اور یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم فقیروں کے پاس کامیابی کے راز ڈھونڈیں، اور جو اس میدان کا بادشاہ ہو اس کی طرف ہم توجہ نہ دیں اور اس کو نہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے ہمیں سیرت پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بھلائی کی خاطر جو قربانیاں دیں، جو دعائیں مانگی، اس کا جب علم ہوگا تو ہم دل کی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب ہم آپ کے عظیم کارناموں کے بارے میں جانیں گے تو دل میں عظمت پیدا ہوگی۔ پھر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو جاننے کے لیے سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کی زندگی میں اتنی زبردست تبدیلیاں کیسے آئیں؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سناتے اور حکمت کی تعلیم دیتے، ان کا تزکیہ کرتے، دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن سیکھتے، اس پر غور کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان و یقین، اخلاص اور عمل کو دیکھتے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا، اور وہ ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ پھر پانچواں پوائنٹ آتا ہے کہ سیرت کیوں ضروری ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان پر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پورے 23 سال لگے، 22 سال کچھ مہینے یا 23 سال کا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، زندگی کے مختلف حالات سے بہترین انداز میں اس کو گزارنے کے لیے، اب ہم ان حالات کو جانیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ کس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں بدلی، کن حالات میں کیا آیات نازل ہوئیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا اور شان نزول تھا کیا تھی، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اصول دیے گئے ہیں تو سیرت میں آپ کو اس پر عمل کرنے کا طریقہ نظر آئے گا۔ قرآن تھیوری ہے اور سیرت اس کا بہترین عملی نمونہ یا ماڈل ہے۔ آپ کے اخلاق، معاملات اور سارے اعمال قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سے سخت ترین حالات میں کامیابیاں حاصل کی۔ اس سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ کے رسول ہونے پر بھی ایمان بڑھتا ہے کہ عام انسانوں کو اتنی بڑی کامیابی نہیں مل سکتی۔ پھر سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دل کے سکون اور خوشی کی خاطر۔ آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور دل کو سکون ملے گا۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام کی دعوت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے۔ ایک داعی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو کیسے پھیلایا، وہ سب چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین داعی تھے۔ بہترین بات چیت کا فن یعنی کمیونیکیشن سکلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تھیں۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، جب علم ہوگا تبھی ہم جواب دے سکیں گے۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 11 کہ دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں کے حملے ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست معاملہ فہمی، حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ دشمنوں کو بدترین ناکامی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مخالفت کے ماحول میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور تقریباً 17 قاتلانہ حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اور آخری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ مسلمانوں کو زوال سے نکالنے اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں قرآن کو لے کر صحابہ کو ایسے تیار کیا کہ 50 سال کے اندر وہ سپر پاور بن گئے۔ 1000 سال تک اخلاقی، روحانی، علمی، فکری، معاشی، فوجی، سیاسی میدان میں، سب میدانوں میں انہوں نے لیڈ کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نہ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ زبردست کامیابیاں کیسے ملتی؟ مسلمان زوال میں اس وقت آئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کمزور پڑے۔ ہم سب کو چاہیے کہ سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت النبی کو پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔